میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں، اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے۔ غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے؟ کھل کر غلامی کرو، چھپ کر کے نہیں۔ داڑیاں نکال کر، ٹوپیاں چھپا کر، سیکولر بن کر کے ان کی بھی جے ان کی بھی جے، یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا۔ غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ حضرت انس بن نزیر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزو، صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت عشق کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں، حضور ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے، رازدار رسول بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا، اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزیر کے گھر میں۔ حضور نے فرمایا انس پڑھ کر کے سناؤ کیا ہے۔ خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے۔ حضور نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت انس نے سنبھال لیا، اور اس کے بعد حضور گھر سے جب نکلے، انس بن نزیر کی بیوی اندر سے باہر آئی، جو بہت محبت کرتے تھے حضرت انس جس بیوی سے۔ بیوی نے آ کر پوچھا انس کیا تھا خط میں، کس چیز کا خط آیا ہے؟ آپ نے کہا خبردار، میری محبت اپنی جگہ پر، حضور کا راز ہے یہ، حضور کا راز ہے یہ، میں نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا مجھ سے تم حد درجے عشق کرتے ہو، کیا یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ کہا ہرگز نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ایمان ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے اندر سے، میں نے سن لیا خط میں کیا کیا لکھا ہے، مکہ میں جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، ساری خبریں آ گئی ہیں۔ اتنی بات تھی کہ حضرت انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی جو ان کی محبوبہ ہے۔ کہا قسم خدا کی اس وقت تک گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آ جائے۔ راز کو تو نے سنا کیسے؟ اور گردن پکڑ کر کے حضور تک لیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لیا ہے۔ عرض کیا آقا آپ نے حکم دیا تھا آپ کے راز کی حفاظت، لیکن میری بیوی دیوار کے پیچھے سے سن چکی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ کے راز افشا کرنے کے جرم میں اللہ کا عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں اس جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آقا گردن پکڑ کر کے لایا، حکم ہو تو یہی ختم کر دوں، یہ راز ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انس، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے تیرے پاس راز محفوظ ہے ویسے اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ اور گردن سے ہاتھ ہٹایا اور مسکرا کر کہا میری محبوبہ بعد میں، آمنہ کا لال پہلے نمبر۔ ایمان کا یہ درجہ ہے، ایمان کا یہ درجہ ہے، ساری زندگی کے معاملات بعد میں، جس کو اقبال کہتا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، حضور کے بعد ہے۔ آج ان حالات میں اے نوجوانوں، سب سے پہلی پرائیورٹی تمہیں حضور کے اخلاق کو دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں تمہاری زندگی کا مشن نہیں بلکہ عین دستور ہو جائے۔ مجھے جینا ہے تو مدینے کے تاجدار کی طرح جینا، تب یہ زندگی کے بہاریں اور اسلام کی عزت کی بہاریں تمہارے محلوں میں گلی کوچوں میں آ جائیں گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے میرے عزیزوں، جب شیر اپنی شیری بھول جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، اور حالات یہی ہے، کتوں کو مقام مل جاتا ہے اور اس کو بھونک بھونک کر کے یاد دلاتے ہیں تیرا کام یہ نہیں ہے نالی گٹر چوک پر بیٹھنا، تو محمد عربی کا شعر ہے، کھڑا ہو جا۔ اور انشاءاللہ العزیز جس دن تم کھڑے ہو گئے، میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف حضور پاک کے اخلاق کی اور ان کی سنتوں کی اور ان کے محبت کے جامے پہن کر نکل پڑو۔ بس بات اتنی ہے، ایک ادھیکاری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا بھڑکاتے ہیں بیانوں میں، بھڑکاؤ بیان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی بھڑکا کر فساد دنگا نہیں کرایا،
ہاں اگر بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس سے بھڑکتے ہیں تو ہاں میں بھڑکاتا ہوں اور چاہتا ہوں اتنا بھڑکے نوجوان کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمنہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لیں، تاجدار مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، اتنا ہو جائے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج سے 100 سال پہلے سے بریلی کے امام آواز دے رہے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام نے جو پرائیورٹی رکھی تھی، یہ تو صحابہ ہیں، لیکن ایک جانور کی بات میں بتاؤں، خیبر کے موقع پر ایک خچر حضور کی بارگاہ میں تحفہ دیا گیا تھا، ہدیتاً بھیجا گیا تھا، وہ خچر حضور نے قبول کر لیا۔ جس خچر پر میرے آقا نے زندگی بھر سواری کی ہے اس خچر کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ آیا تو سر ہلا ہلا کر حضور سے کچھ باتیں کر رہا، اور جانوروں کی بولیاں وہی جانے جو رحمت للعالمین ہے۔ صحابہ نہیں سمجھ سکے، بعد میں میرے آقا سے پوچھا، آقا یہ خچر کیا کہہ رہا تھا؟ سنو بڑے مزے کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی مالک کے ملکیت میں تھا، یعنی یہودی اس کا مالک تھا۔ وہ خچر کہتا ہے مگر زندگی بھر میں اس کو اپنی پیٹھ پر کبھی بیٹھنے نہیں دیا، جب بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خچر، جانور۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا اس سے تو ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آقا میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء سواری کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور میری ماں نے مجھے بتایا تھا اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کریں۔ میں ان خچروں کی نسل میں آخری خچر بچاؤں، اور آپ سلسلہ انبیاء میں آخری نبی، یعنی خچر کا عقیدہ بھی ہے، آپ آقا خاتم النبیین ہے۔ وہ قادیانی گدھے کو یہ بھی نہیں پتا، خچر کا ایمان تھا رسول اللہ آخری نبی ہے، اور کہتا ہے کہ میں بار بار اس کو گرا دیتا، کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے پیٹھ کو سنبھال کر رکھا تھا کہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ سواری کریں۔ میرے عزیزوں، اس خچر نے اپنی پیٹھ کو سنبھال رکھا زندگی بھر، اس لیے کہ نبی پاک سواری کریں گے۔ کیا ہم امتی ہو کر اپنی آنکھوں کو بچا رکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کو بچا کر رکھا جائے کہ ان میں سے ہمیں دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ کو دیکھنا؟ آنکھوں کو بچا کر رکھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب تنہائی ہو جائے، موبائل کی گندی اسکرینوں نے ہماری آنکھوں کے اخلاق کو تباہ کر ڈالا ہے۔ کتنے نوجوانوں کے اخلاق قتل ہو گئے، تنہائی میں انہیں لگتا ہے کہ اس لذت سے ہم اپنے جسم کو محظوظ کر لیں گے، اور دنیا نے تمہیں ان تمام واہیات اور خرافات میں ایسا ڈال رکھا ہے۔ آج جانتے ہو پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، گندی فلمیں اور یا تصویریں، انہی چیزوں کی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر کی، اور لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کیا دیکھنا چاہتی وہ چھوڑ دو، تمہیں اگر اتنا یقین ہے کہ ان آنکھوں سے مجھے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو بچا کر رکھ دے، اور دعا یہ کرتے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی وقار، کیا آپ نے اپنے ہاتھ کو سنبھال رکھا ہے؟ غلاظت پر چھونے سے، غلیظ کام کرنے سے، گناہوں کو اس ہاتھ سے کرنے سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے؟ کبھی یہ سوچ لیتا کہ اس ہاتھ کی میں حفاظت کرتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن سرور انبیاء سے مجھے مصافحہ کرنا ہے۔ اس خچر نے اپنی پیٹھ سنبھال رکھی تھی جانور ہو کر کہ نبی پاک سواری کریں گے، تم امتی ہو کر نہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر پاتے ہو، نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتے ہو۔ اگر عشق ہے میرے مصطفیٰ سے تو ان آنکھوں اور ہاتھوں کو بچا لو، ان اخلاق کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ ان آنکھوں میں کسی اور کو بسنے نہ دو۔ دنیا کی لیلاؤں پر دل دینے والے جوان، میں اس سے کہتا ہوں آج کی لیلا کل کسی اور مجنون کے ساتھ چلی جائے،
اس کا کیا بھروسہ ہے؟ کتنے جوان ہمارے پاس ہیں ایسے، ہاں مارے مارے پھرتے رہتے، شعر و شاعری کرتے رہتے، اور واٹس ایپ کے سٹیٹس پر تو ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ پوچھا کیوں میاں، کیوں اپسیٹ ہو؟ کہا بریک اپ ہو گیا۔ کس سے؟ یہی لیلا سے۔ 4 دن کا حسن دیکھا تھا، دل دے بیٹھا تھا، اور چھوڑ کر چلی گئی پھر کسی اور کے پاس۔ یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی۔ اور تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ جا اس 4 دن کے حسن و جمال کے پاس ہاتھ دینے سے بہتر ہے اس لیلا کو ہاتھ مت دے جو روز مجنو بدلتی ہے، اس تاجدار انبیاء کے ہاتھ میں دے جو نہ دنیا میں تجھے کبھی تنہا ہونے دے، نہ قبر میں کبھی تنہا ہونے دے، نہ حشر میں تنہا ہونے دے، بلکہ جہاں تمہارے نامہ اعمال تولے جائے وہاں بھی بے چینی کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر اپنی طرف سے تمہارے اعمال کو بڑا بڑا کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ ہمیں دل لگانا ہے تو اس مصطفیٰ کی ذات سے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کچھ چیزیں آپ کے اندر میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے، تمہیں یہ احساس ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے تمہیں یہ بار بار کہہ کر کے احساس دلایا ہے ہم دنیا کی سب سے بیکورڈ قوم ہیں۔ ہاں تمہارے متعلق رپورٹیں بنائی گئیں، سپریم کورٹ کے ججوں کی ٹیم بیٹھی، سچر کمیٹی، سری کرشنا رپورٹ، یہ سارے جو رپورٹ بنے ہیں نا، یہ کس لیے مسلمانوں کے حالات کا سروے کیا اور لا کر کے بتایا ان میں پڑھے لکھے بہت کم ہیں، ان ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے، دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے، ان کے ہاں سیاست میں بھی کوئی دمدار آدمی آگے نہیں، ان کے ہاں قیادت نہیں، ان کے ہاں ڈپارٹمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں، یہی ساری رپورٹیں لا کر، اور ہمارے مقررین بھی بیان کر کر کے ان کو ٹھنڈا کر چکے ہم تو بہت بیکورڈ ہیں، ہم تو بہت بیکورڈ ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں بیکورڈ ہیں، لیکن یہ میڈیا کے دجالوں کو دیکھو 24 گھنٹے جو ہم پہ بار بار بھونکتے ہیں، کنٹینیو ہم پر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ میں سوچتا تھا اگر ہم اتنے بیکورڈ ہیں تو بار بار ہمارا چرچا کیوں؟ کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو، ورنہ جس کا کچھ نہیں ہے اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ارے میاں حالات تو یہ ہے کہ ان کی دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام لیتے نہیں، اور ان کتوں کو دیکھو اگر مشہور بھی ہونا ہے تو ہمارے نام سے ہی مشہور ہوتے۔ ہاں حضور پر، اسلام پر، قرآن پر کچھ بھی کرو تو ہیرو بننے کی کوشش، ہاں ہیرو بن جائے قوم کا، اسلام پر کچھ ٹپنی کیا تو ہیرو بن گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں ظالم ذرا اپنے مقدسات کی بات کر کے ہیرو بن کے دکھا، تجھے بننا ہے تو میرے نبی کا نام لینا پڑ رہا، غلط طریقے سے ہو، یہ حالات ہے آج۔ اور الحمدللہ ہم کسی پر اعتراض کر کے یا انگلی اٹھا کر کے نہیں، اپنے نبی کی عظمت بیان کر کے چرچے میں آتے۔ ہمارا حال تو یہی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اب بھی کوئی چیز ہے، اب بھی کوئی چیز ہے جو تمہیں نہ معلوم لیکن دشمن تمہیں بار بار بتا رہا ہے کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے دنیا پریشان ہے؟ ارے حالات تو ایسے آ گئے، ہم تو سب جگہ چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں، ہاں بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرے جاؤ۔ کہاں ہے ہماری آواز؟ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں کبھی آواز گونج رہی؟ کچھ نہیں، جیسا چاہا اسلام کے قوانین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر لیا، کوئی اٹھا نہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں صاحب دبا چکے ہو، پھر تکلیف کس بات کی؟ ابھی تکلیف کس بات کی؟ پھر بھی تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی بھی گوفے میں بیٹھا پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں ان کا کہیں پردھان منتری نہ بن جائے۔ یہ تمہارا ڈر ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی قوم کو، بیکورڈ قوم کو، پھر یہ کہتے ہو
میرے عزیزوں کچھ بات ہے، وہی میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں. جب تک تمہارے سینوں میں وہ دبی ہوئی چنگاری ہے مصطفیٰ کریم سے محبت کی، دنیا کو یقین ہے کبھی یہ شعلہ بنے گی تو بڑے سے بڑے محلوں کو خاکستر کر رکھ سکتی ہے، بڑی بڑی زمینوں میں زلزلہ لا سکتی ہے. وہ دولت تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے اور دنیا یہ چاہتی ہے اسے نشہ دو، اسے نشہ دو، اسے نشہ دو، اتنا سلاؤ کہ کبھی یہ اٹھ نہ پائے، کیونکہ یہ جس دن اٹھے گا ان کے مجمع سے کوئی خالد بن ولید تیار ہو سکتا ہے، ان کی جماعت سے کوئی صلاح الدین آ سکتا ہے، انہی کی جماعت سے کوئی شہاب الدین آ سکتا ہے، اور جس کا درد آج تک ہے کہیں دوبارہ کوئی اورنگزیب نہ آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. ہاں انہیں پتا ہے، تاریخ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، توڑ مروڑ کر کے دیکھا، کچل کر کے مسل کر کے دیکھا، لیکن اس کی خوشبوئیں نہ کم ہوئی تھی نہ کم ہوتی. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. 4 دن کے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے تو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا پودا ہے کہ پھر ہزاروں پتے جنم لیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انہیں پتا ہے ان حالات کے بعد پھر سے یہ زندہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، تم نہ گھبراؤ، تم نہ گھبراؤ. ان حالات کو دیکھ کر کے ایک جملہ میں نے بارہا کہا ہے، بعض لوگ ہم سے کہہ رہے تھے اب تو حالات اتنے ہو گئے، سب کچھ اپنا دیا گیا ہے، فیلڈ تیار ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں ظالموں یاد رکھو، کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا نہیں بنتی، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے ایک رکھا تم نے. کعبے میں تو مشرکوں نے 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. کعبے کا کبھی طواف بند ہوا؟ کعبے کا کبھی حج بند ہوا؟ نہیں، 360 بھی رکھے تھے، کعبہ کعبہ ہی تھا. ہاں کعبے کو انتظار تھا، آئیں گے آمینہ کے لال، اپنے ہاتھوں سے پاک کریں گے. میرے آقا تشریف لائے. اور آپ کو واقعہ بھی بتا دوں، ہاں حضور جب مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، کعبے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں، عثمان بن شیبہ، جن کے پاس خاندانی طور پر چابی رہتی تھی. وہ آئے، کہا کہ عثمان بن شیبہ، حضور نے فرمایا ان سے چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے. عثمان بن شیبہ نے کیا کہا، تم کو چابی دوں؟ تم تو ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم ہمارے خداؤں کی اور سب کی نکارتے ہو، ان کو انکارتے ہو، تم کو کیا چابی دوں؟ نہیں دوں گا. جانتے حضور نے ایک جملہ کہا تھا، کہا رکھ لے عثمان، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے چابی دوں گا. حضور نے جب فرمایا تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں حالات تو ایسے تھے ان کے کہ جگہ جگہ 40 مسلمان تھے، پکڑ کر کے ان کو مارا جا رہا تھا اور ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. اس وقت محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی. وہ کہتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی. ان حالات میں اگر اتنی بڑی بات کوئی کہہ رہا ہے تو ہنسی آ گئی. آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو ہماری بات پر ہنسی آتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر عثمان بن شیبہ کہتے میں تو ہنس پڑا. اور اس کے بعد جب وہ گئے تو پھر دل میں یہ ہونے بھی لگا کہیں حقیقت تو نہیں کہا، کہیں حقیقت میں ہو تو نہیں جائے گا ایسے، کیونکہ برسوں برس سے صدیوں سے چابی ان کے خاندان میں ہے. پھر حالات ایسے آئے کہ حضور پاک ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرے دل میں اور چوڑا پن آ گیا. یہ تو کعبے کی چابی لینے کی بات کر رہے تھے، یہ تو گھر بھی چھوڑ گیا ان کا، یہ تو وطن بھی چھوڑ گیا ان کا، چلے گئے مکہ میں ہی نہیں رہ سکے، کعبے کی چابی کیا لے پائیں گے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں چوڑا ہو گیا تھا سینہ، لیکن اس کے بعد بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، جنگیں ہوئی. 6 سال کے بعد محمد الرسول اللہ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ رہے تھے. 20 رمضان کی تاریخ ہے. میرے آقا کا پرچم بلند تھا اور مکہ میں ایسی ہیبت تھاری تھی کہ حضور کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. میرے آقا نے سب کو امان دیا اور مکہ میں کوئی جنگ و قتل و قتال نہیں، لڑائی نہیں ہوئی. حضور تشریف لائے، مکہ فتح ہو چکا تھا، پہلی اذان دی جا رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی. اس وقت میرے آقا نے بلایا عثمان بن شیبہ کہاں ہے، چابی والا کہاں ہے. چابی لے کر کے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، وہ کافروں میں سے ہے. چابی لے کر کے آئے، کہا لو
دینا ہی تو پڑے گا، اور کیا کرو گے؟ اسی لیے کہتے ہیں پہلے ہی ہوتا تو آج لے ان کی پناہ، بعد میں تو ماننا پڑ ہی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابی لا کر دے دیا، اور حضور پاک نے لیا چابی، اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ساری آلائش کو پاک کیا، سب نکال پھینکا۔ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے۔ ہاں، اس کو طہارت اور اس کو پاکیزگی عطا ہوئی، اور اس کے بعد حضور باہر تشریف لاتے، سنو، چابی لٹکا کر کے فرماتے، آج میں یہ چابی اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے پاس یہ چابی قیامت تک رہے گی، کوئی چھین نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، اسی کی نسل میں رہے گی، کوئی چھین نہیں سکے گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہر ایک کے دل میں خواہش آئی کہ کاش یہ چابی ہم کو مل جائے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اب حضرت عباس، سب کہتے ہیں اس وقت یہ خواہش آ رہی تھی کہ چابی ہمیں مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اعلان کیا، اس کے بعد مجمع تھا 10,000 کا، سب کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں کہ چابی کس کو دی جائے گی۔ حضور پاک منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر پکارا، عثمان بن شیبہ ادھر آ، جس کے پاس چابی پہلے سے تھی، اور آنے کے بعد کہا میرا رب فرماتا ہے جس کی امانت ہے اسی کو دے دیا جائے۔ حضور نے چابی دی، عثمان بن شیبہ کہتے میرے تو ہوش و حواس میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں، حکومت ان کی، سارا قبضہ ان کا، اختیار ان کا، صحابہ سب یہاں ہیں، چابی مجھے دی جا رہی ہے۔ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہی عثمان بن شیبہ چابی زندگی بھر سنبھالے رہے۔ قسم رب ذوالجلال کی 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جا کر دیکھو چابی شیبہ خاندان میں ہی موجود ہے۔ آج بھی سعودی کے جتنے بادشاہ آئے جائیں، کوئی بھی آئے، چابی اس خاندان سے کبھی ہٹی نہیں۔ آج بھی کلید بردار کعبہ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن شیبہ کے خاندان کے متولی، انہی کے پاس چابی ہوتی ہے۔ کعبے کو پاک کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا بھی یہ یقین ہے، تم نے اگر ناپاک کیا کسی مسجد کو تو محمد عربی کا کوئی غلام آئے گا، کوئی آئے گا، حضور پاک کا کوئی غلام آئے گا اور پاک کرے گا، اور پھر اذان کی آواز گونجے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ترجمان مسلک اعلی حضرت۔ میرے عزیزو، دنیا کو یقین ہو گیا ہے ہندوستان کی یہ قوم جاگنے لگ گئی ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا جہاں سے میرا گزر ہوا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی دیکھتا ہے تو بے اختیار پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ جس دن یقین کے ساتھ تم پکارو گے تو اس کا اثر بھی بڑا ہے، اثر بڑا ہے۔ کوئی پریشان آدمی سوشل میڈیا پہ بھوک رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ کہاں کا نعرہ، یہ پاکستان کا نعرہ، ادھر کا نعرہ ہے، ادھر کا نعرہ، تجھے پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے تو کیوں بھوک رہا ہے؟ کیوں بھوک رہا ہے؟ یہ جو غلام ہے یہ تیرے باپ کو نہیں پکار رہے، اپنے آقا کو پکار رہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے عزیزو، مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ یہ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچپن میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شادی میں تیار ہو کر دولہے جاتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے آج شادی ہے، لیکن جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ وہ بھی سنیوں کے، ہاں دوسروں کے نہیں معلوم، بغیر پھول والے سنیوں کے بہت پھول پہن کے جاتے ہیں، ہاں عطر بھی لگا کے جاتے ہیں، کفن میں کیا کیا نہیں لگاتے،
اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھایا، اسے نیچے رکھنے نہیں دیتا۔ بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا، ہاں قبر میں بھی یاد رکھو، جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تیسرا سوال بہت اہم ہے، وہیں اٹکتے ہیں بہت۔ اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں، عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے، مولا ہے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد کون نہیں کہے گا، سب کہیں گے۔ لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ہاں کیا کہتا تھا، بول اب۔ تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے، بھائی کی طرح تھے، بیٹے کی طرح تھے، فلاں تھے، نعوذ باللہ، جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے۔ لیکن سنی گدھا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا، ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا، ہم ان کو کیا کہتے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ توجہ میرے عزیزوں، جس بات سے آج ڈر لگتا ہے اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد بھی کچھ ہے، سب سے بڑی گھٹنا موت ہے۔ اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ موت گھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے۔ اب سنو جو بہت بڑا ہارڈ کوشچن ہے، بڑا چبھتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے، جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے نوجوان۔ کہتے ہیں تمہارا دین سچا، تمہارا نبی سچا، تمہارا خدا سچا، تمہاری کتاب سچی، تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو، سب سے زیادہ تم کیوں کاٹے جاتے ہو؟ جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا، سیریا میں تو قبرستان بنا دیا، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تم کاٹے جاتے ہو۔ یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ہم ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، طاقت و قوت ان کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ نہیں ہے، نروس ہونے کی بات نہیں۔ اس ظالم کو کہو تجھے پتہ نہیں ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اپنے آقا و مولا کو شمع سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا جا۔ میرے عزیز اگر ہم مرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پروانے ہیں۔ حضور کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے۔ بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ نعرے لگا کر کے نہیں، جوش میں اچھل کود کر کے نہیں، صرف احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی، اپنے اعمال سے کرنی ہوگی۔ تم کہیں بیٹھ کر میدان میں نعرہ لگاؤ یہ بڑا آسان کام ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرو یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن میدان میں جب اترو عمل کر کے دکھاؤ کہ دنیا مجھے گانے باجے کی طرف بلاتی ہے، میں ٹھوکر مار کر کہوں گا نہیں میں میرے نبی کا غلام۔ دنیا تاش کے پتوں پر بلاتی ہے اور شراب کے اڈوں پر بلاتی ہے، جوے کے بازاروں میں بلاتی ہے، تب تمہیں ہوش آ جانا چاہیے نہیں میری نسبت مدینے کے تاجدار سے ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ حرام کاریوں کی طرف جب دنیا تمہیں دعوت دے تو
تم ٹھوکر مار کر کے آؤ اور اپنی نسبت کا خیال کرو کہ نہیں میری نسبت آمنہ کے لال سے تاجدار مدینہ سے ہے, مجھے یہ زیب نہیں دیتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اپنا ایک امامہ کسی نوجوان کو دے دوں, لے بیٹا اس کو لے لے, جو محبت کرتا وہ پہن کر کے جائے گا, فخر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو جس کو محبت ہے مجھ سے, لیکن وہ امامہ پہن کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شراب کی دکان پر کھڑا رہے, جا کر کے بازار میں چوک پر نکڑ پر آوارہ اپنی نگاہوں کو کر کے آنے و جانے والی لڑکیوں پر نظر ڈالتا ہو یہ پہن کر کے, نہیں ہوگا. اس کو اتنا تو خیال ہے میرے سر پر کیا رکھا ہوا, دنیا کیا کہے گی. میں تو ایک عام آدمی میرے عزیز ہوں, میرا امامہ پہن کر کے تمہیں اتنا احساس ہو سکتا ہے تو حضور کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ہے تو احساس کتنا ہونا چاہیے. غلامی جب تمہارے پاس ہے تو ہر گھڑی احساس ہونا چاہیے کہ نہیں میرا نام حضور پاک کے نام سے جڑا ہوا. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو دنیا حضور تک انگلی اٹھائے گی, اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس لیے میرے عزیزو ہر ایک کی ذمہ داری ہے امانت کے ساتھ, صدق و وفا کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جینا, اور اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرو. اپنی زبانوں کی حفاظت, جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں یہ ترجمانی کرتی ہیں اپنے اخلاق کی, اور غلامی کی بھی, اور اپنے خاندان کی بھی. زبان دیکھ کر کے آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی تربیت کیسی, اس کے اخلاق دیکھ کر کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے. زبان دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کیا خاندانی ہے یا نہیں ہے, اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, اور جس کی غلامی کی بات کرتا ہے اس کا کچھ تو اثر ہے یا نہیں اس کی زبان پر. زبان اچھی کر لو. اچھی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں, لیکن میرے عزیزوں نرم گفتگو کرنا بہت بہت بڑے ثواب کی بات. لیکن نرم گفتگو وہی ہم کرتے ہیں جب تک معاملات صحیح ہوتے ہیں, اور حضور پاک کے خلاف کبھی کوئی آئے تو ہماری زبان نرم نہیں ہوتی. یہ بھی اخلاق میں سے, یہ بھی اخلاق میں سے ہے. حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھو, وہ اپنوں کے لیے بڑے نرم دل تھے اور حضور کے گستاخوں کے لیے بڑے شدید تھے. اور یہی چیز آج آپ کے درمیان ہو. صلح کلیت جو آئی ہے, تم تو غیروں کے لیے نرم ہوتے چلے گئے, اپنوں میں دراڑیں بنانے لگ گئے. دیواریں اپنوں میں ہیں, سلام مصافہ تک نہیں ہے. یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے, یہ اس پیر صاحب کا مرید ہے سب سنی, ہے سب سنی. مصافہ کرنا بھی نہیں گوارا کرتے, سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, لیکن دوسروں کی دھوتیوں میں جا کر کے عیش کر رہے ہیں, ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں. یہ کیسی یعنی گھری ہوئی حالت آ گئی. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, ایمان یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ سانٹ گانٹ کر لو اور تم اپنا دین بھی بیچ ڈالو اور اپنوں کے لیے شدید ہو جاؤ. نہیں, آپ یہ بات یاد رکھو, جو نبی کا غلام ہے وہ چاہے کہیں پر بھی رہتا ہو میرا سگا بھائی ہے. جو حضور کی غلامی رکھتا ہے وہ میرا سگا بھائی ہے, اور حضور سے ادنا بھی نفرت رکھتا ہے, میری ماں کا بیٹا بھی ہو میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. یہ ایمان ہے, میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ آج جینا ہے. یہ صلح کلیت جو آ رہی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ, اس سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور صلح کلیت کے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا کا نام, سب سے بڑی دوا کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. یہ وہ دوا ہے مسلک اعلیٰ حضرت, جہاں اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو آپ. ایک بار بیمار ہو گئے, بیمار کیسے, کولنج کا درد, پیٹ کا ایسا درد تھا, کہتے ہیں کہ شدت کی مروڑ ہوتی تھی, بہت درد. ظہر پڑا پھر سویا, نماز کے ٹائم پہ کم ہو جاتا تھا درد, پھر عصر پڑا پھر لیٹ گیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں تڑپ رہا تھا درد سے, پیٹ کی مروڑ سے. دوسرا دن آ گیا, درد میں کوئی کمی نہیں. فرماتے ہیں میں چارپائی بچھی ہوئی تھی, پھاٹک کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو گھر تھا, بڑا دروازہ تھا, وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کے شاگردوں میں سے, آپ کے جاننے والوں میں سے ایک حکیم صاحب تھے, وہ ایک پجاری کو لے کر کے آ گئے. کوئی سادھو تھا, پجاری تھا, اس کو لے کر کے آ گئے. کہا کہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, درد وغیرہ کو دور کر دو. اعلیٰ حضرت نے منہ پھیر لیا اور اس کے بعد لیٹے رہے. کہتے ہیں منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی آ کر کے پیٹ پر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پھیرنے لگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے اتنا درد نہیں ہوا تھا جتنا ہاتھ رکھنے سے ہو. کیوں میرے عزیزو, یہ ایمان ہے.
हालात जैसे भी सख्त हो जाए, नबी का गुलाम अपनी बीमारियों में भी नबी के दरबार में आता है। शिफा और दर्द सारी चीजें यही बयान करता है। इसीलिए मसला के आला हजरत क्या है, हुजूर पाक की बारगाह में यूं कहो, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरू। हालात बुरे हैं तो किसी का झंडा उठाने से सही नहीं हो जाते। आओ बारगाह मुस्तफा में यूं कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीज, क्या है वो दुश्मन खबीज, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरू। अगर नबी पाक साथ है तो फिर खौफ क्या है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, खत्म इस बात पे करता हूँ, हालात की संगीनियों को देख करके इन वक्त के धारों में बदल जाने का नाम ईमान नहीं है। मुसलमान कभी तूफानों में बहता नहीं है, आंधियों में भी खड़ा रह जाता है। टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हद से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमानों की शान थी, न इनको दरियाओं की मौजों ने रोका कभी, न तेज और तर्रार तूफानों ने रोका कभी, न यूरोप के सख्त मैदानों ने रोका, न अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने रोका। ये बढ़ते गए, जिसको इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से रुकता नहीं था सैले रवा हमारा। हालात की वादियों में बह जाने का नाम मुसलमान नहीं है, तूफानों से टकराने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा होता है। इसीलिए सच कहा है किसी ने, बातिल के तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाती है। आज तुम्हारे साथ ये मामला है, इसलिए जमे रहो, डटे रहो और इस दीन पर कायम रहो। मैं किसी के छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा, जबरदस्ती जा करके किसी की चोटी खींचो, किसी को पकड़ो, नहीं, हमारा मिशन ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। इस पर जमे रहो मेरे अजीजों, हम दूसरों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हुजूर पाक के दरबार में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ इस बात पर गुफ्तगू खत्म करते हैं। हम अपनी मर्जी से अब तक बहुत जी लिए, अपनी ख्वाहिशात से बहुत जी लिए, अपने जो जो तमन्नाएं थी उसके हिसाब से जीते रहे, लेकिन अब ये अहद करके उठेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अर्ज करते आका की दरबार में, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। कौन देता है देने का मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलाम तो सलाम के बाद अबाद पढ़े मेरे अबाद न्यास खा दीजिए। यासीन